بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیمز ٹی وی کی خصوصی نشریات مطلع الفجر کے پروگرام فی شہر رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف رفیق، اور میں اس وقت موجود ہوں ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب کے ساتھ، جو کہ یہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک آرفنز کا پروگرام ہے، اس میں آئے ہیں تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج اس خاص پروگرام کو رکھنے کی وجہ اور باقی دیگر معلومات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے بتائیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر یتامہ آرفنس کے ایک پورے سلسلے کو چلا رہا ہے۔ ان کو ان کے گھروں میں رہتے ہوئے تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم کے اخراجات الخدمت فاؤنڈیشن اور اس کی وساطت سے مختلف ڈونرز اس کو اٹھاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ان کے دیگر اخراجات کو پورا کیا جاتا ہے۔ ان کو جو سائے سے محرومی ہوئی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن سایہ فراہم کرتی ہے، ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، دستے تعاون دراز کرتی ہے، انہیں اٹھا کر کھڑا کرتی ہے تاکہ وہ ترقی کر سکیں۔ عید کی تیاریوں کے لیے ان بچوں کو ان کے گھروں کے اندر کپڑے بھی میسر آ سکیں اور عید کی ضروریات بھی میسر آ سکیں۔ میں الخدمت فاؤنڈیشن کا شکر گزار بھی ہوں، اور بہت سارے ڈونرز نے آگے بڑھ کر ان یتیم بچوں کے لیے عیدی دی ہے تاکہ یہ بچے دوسرے بچوں کی طرح پورے اعتماد کے ساتھ عید کا دن گزار سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، شہر حیدرآباد کے مخیر حضرات کے لیے کوئی پیغام ہے آپ کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت رمضان المبارک کے دن ہے، اور ان دنوں کے اندر جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کا اجر اللہ رب العالمین 70,000 کا تذکرہ کرتا ہے۔ پھر ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے سے قطعاً قاصر ہیں۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت غزہ کا مسئلہ کہ جہاں پر شدید تباہی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور اور پانی بھی موجود نہیں ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ان تمام جگہوں پر اپنے نیٹ ورک کے ساتھ تعاون کو، امداد کو پہنچا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس امداد کو ٹھیک جگہ پر پوری امانت اور دیانت کے ساتھ خرچ کریں گے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں نعیم عباسی صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن حیدرآباد کے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جانتے ہیں کہ آج خاص طور پر یہ جو پروگرام رکھا گیا آرفنز کے لیے، اس کی کیا معلومات ہیں؟ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 رمضان ہے، اور پوری دنیا میں 15 رمضان ورلڈ آرفن ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ ان بچوں کو جو بے سہارا تھے، جو یتیم تھے، ان کو ایک شیلٹر دیا، ان کی ایجوکیشن کے اخراجات الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے آرفن کیئر کے تحت ادا کرتی ہے۔ الحمدللہ حیدرآباد میں اس وقت 400 یتیم بچے موجود ہیں کہ جن کی ایجوکیشن کے اخراجات الخدمت فاؤنڈیشن برداشت کرتی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کی والدہ، بچے کی والدہ کے اکاؤنٹ میں ایمیزون بینک میں اس کا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، اور اس کے بعد پیسے جو ہے وہ اس کی ایک بہت عزت اور احترام کے ساتھ، عزت نفس موجود کیے بغیر جو ہے اس والدہ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، جس سے وہ بچے کی ایجوکیشن کے اخراجات برداشت کرتی ہے۔ نہیں بابا جی صاحب، یہ بتائیے مخیر حضرات کے لیے، شہر کے جو حیدرآباد کے مخیر حضرات ہیں، ان کے لیے کوئی خاص پیغام؟ دیکھیں، الخدمت فاؤنڈیشن 7 ایریاز میں کام کر رہی ہے۔ اس شہر کے اندر اگر تعلیم کا مسئلہ ہو تو الخدمت فاؤنڈیشن نے اسکول قائم کیے ہیں، مدارس قائم کیے ہیں، اور یہ 400 بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کا مسئلہ ہو تو ہم نے فلٹریشن پلانٹ لگائے، اور جس میں نمایاں پلانٹس جو ہیں وہ سول اسپتال، OPD اور زنانہ اسپتال، جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں، وہاں مفت پانی الخدمت فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے۔ اسی طرح صحت کا معاملہ لی جائے تو ہمارے پاس اسپتال موجود ہے، ہمارے پاس جدید ترین لیب موجود ہے۔ اسپتال میں صرف 300 روپے چارجز کے اوپر ہمارے پاس بڑے نام، بڑے ڈاکٹرز موجود ہیں۔ رمضان آیا ہے، اس میں بڑے پیمانے میں ہم نے راشن تقسیم کیا، اور اس طرح عید قربان کے اوپر ہم گوشت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ مخیر حضرات کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا، جو کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں؟ دیکھیں، مخیر حضرات سے ہماری اپیل یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ جاری ہے، وہ بچے جو 5ویں کلاس سے جو ہمارے پاس آئے تھے، اب یونیورسٹی تک کا انہوں نے سفر طے کر لیا ہے، اور یہ اس لیے ممکن ہوا کہ مخیر حضرات ہمارے ساتھ مسلسل کھڑے رہے، اور یہ جتنا ریلیف کا کام ہے وہ سب ان مخیر حضرات کی مدعون منت ہے۔ تو میں اپنے ڈونرز سے یہ درخواست کروں گا
کہ وہ الخدمت فاؤنڈیشن کا اسی طرح ساتھ دیتے رہیں. وہ ساتھ دیں گے تو یہ ترقی کا سفر جاری رہے گا اور یہ بچے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کر سکیں گے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے نعیم عباسی صاحب، اور اس پروگرام کا نچوڑ کہ یہ پروگرام کس لیے رکھا گیا اس کی ہم ساری بات کر رہے تھے. تو میرا بھی پیغام مخیر حضرات کو یہی ہے کہ اس طرح کے جو بھی شہر حیدرآباد میں پروگرامز ہو رہے ہیں خاص طور پر ان کی ہیلپ کریں. اگلے کسی پروگرام میں، کسی دسترخوان پر یا پھر کسی شہری کے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے جیمز ٹی وی.